Mr. 13 is the next wicket. Your time is up, Jen. یہ لکھا ہے اس ہیکر نے جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے روزانہ ایک نہ ایک نئی ایسی آڈیو لیک ریلیز کر رہا ہے, کچھ اس طرح کے سیکرٹ کانورسیشنز پولیٹیشنز کے بیچ میں ریلیز کر رہا ہے جس نے پولیٹیکل ارینا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ناؤ اب اس نے کہا ہے کہ فرائیڈے کو وہ اس طرح کی کافی زیادہ آڈیو لیکس ریلیز کرنے والا ہے جس کا تعلق نہ صرف پولیٹیشین سے ہوگا بلکہ مسٹر 13 کا نام لیا ہے انہوں نے. ناؤ ہو از دس مسٹر 13؟ یہ 13واں کھلاڑی کون ہے؟ اس کے بارے میں کافی زیادہ اسپیکولیشنز جاری ہیں اس وقت سوشل میڈیا میں, جس کے تحت کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو اینڈ پہ جین لکھا ہے اس نے, اٹ مینس جنرل, اینڈ وی آل نو کہ یہ جنرل کا ریفرنس کس کو ہے. سو کیا آرمی کے بھی اس طرح کی کوئی آڈیو لیک سامنے آنے والی ہیں, اس طرح کی کانورسیشن سامنے آنے والی ہیں بند کمروں کے اندر؟ بیکاز جو آفیشیلس کا کہنا ہے کہ یہ صرف فون لائنز ہی ٹیپ نہیں کر رہا ہے ہیکر, بلکہ کمرے میں موجود اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں جس کے اندر فون کال انوالو نہیں ہے, لیکن اگر اس کمرے کے اندر کوئی بھی ٹیلی فون موجود ہے تو ہیکر وہ ہیک کر سکتا ہے. سو ناؤ سب کی آنکھیں اب فرائیڈے کے اوپر ہیں کہ فرائیڈے کو آخر یہ مسٹر ہیکر کیا ریلیز کرنے والا ہے. یہ جو 13ویں کھلاڑی کا نام لیا ہے انہوں نے, اس آڈیو لیک کے بعد کیا نظام بدل جائے گا؟ کہتے ہیں کہ انقلاب سے تخت و تاج الٹائے جائیں گے, تو کیا پاکستان کے اندر بھی کوئی نیا انقلاب آنے والا ہے, اور کیا یہ آڈیو لیکس اس کا سبب بنیں گے وہ انقلاب لانے کے لیے؟ فی الحال ہم نے دیکھا کہ کچھ خاص ہلچل نہیں مچائی ان آڈیو لیکس نے ان دا وے کہ لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلے جب ان کو پتا چلا کہ کیا تھا. بیکاز آڈیو لیک نہ صرف پولیٹیشنز کی آئی ہے, ہماری گورنمنٹ کی آئی ہے, نواز شریف کی, شہباز شریف کی, مریم نواز کی, بلکہ ان آڈیو لیکس کا شکار عمران خان بھی بنے, جو عمران خان نے بڑی ایک کانسپریسی تھیوری بنائی تھی کہ ان کو نکالنے کے پیچھے ایک پوری کانسپریسی تھی جس کے اندر یو ایس انوالو تھا, جس کے اوپر وہ جب سے نااہل ہوئے ہیں, جب سے نو کانفیڈنس موشن ان کے اوپر سکسیسفل ہوا ہے, تب سے لے کے اب تک ان کا یہی سٹانس رہا ہے کہ یہ ایک بیرونی سازش تھی ان کے خلاف. اب اس بیرونی سازش کے اوپر وہ پلے کر رہے تھے, لیکن کل کی جو آڈیو لیک آئی اس آڈیو لیک میں یہ ریویل ہوا کہ ہی کریٹڈ دی ہول اسٹوری ٹو پلے, کیونکہ نو کانفیڈنس موشن آ رہا تھا ان کے خلاف, ان کو پتا تھا, اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ کہ اب انہوں نے اس ساری چیز کو کس طرح سے پلے کرنا ہے. سملرلی ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار came back after 5 years, 5 سال بعد انہوں نے پاکستان ملک میں اپنی واپسی کی, اور اس کے بعد آتے ساتھ ہی پہلے دن انہوں نے ایز اے سینیٹر اپنا حلف اٹھایا, اور اس کے اگلے ہی دن انہوں نے فائنانس منسٹر کے طور پہ اپنا حلف اٹھایا, اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا. اس کے ساتھ ہی ساتھ کورٹ نے اب ان کو پروکلیمڈ افینڈر جو قرار دیا تھا وہ ہٹا لیا ہے, وہ نیب کورٹ کے سامنے پیش ہوئے اور ان کے خلاف آلموسٹ کیسز ختم ہونے والے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ مریم نواز جب بھی ملک سے باہر جانا چاہتی تھی تو ان کی ہر اپیل کو رد کر دیا جاتا تھا, لیکن اس دفعہ ان کی اپیل ایکسیپٹ کر لی گئی ہے, اینڈ دیر آر اسٹوریز, دیر آر رپورٹس کہ وہ کچھ دنوں میں لنڈن جائیں گی. اور کیا پھر وہ جا کے اپنے ساتھ نواز شریف کو واپس لے کے آئیں گے؟ دس از اے ویری بگ کویسچن, بیکاز الیکشن زیادہ دور نہیں ہے. اگر ارلی الیکشن نہیں بھی ہوتے تو جو نارمل پلانڈ الیکشنز ہیں جو ہونے ہیں, they are going to be conducted next year. ٹائم نہیں رہ گیا, ہر پارٹی اپنے الیکشن کیمپین کے اندر لگی ہوئی ہے, and they want کہ اس وقت وہ نواز شریف کو واپس ملک لے کے آئیں, ان کے خلاف کیسز ختم کرا کے, یا اس طرح سے کہ آتے ساتھ ہی ان کو اریسٹ نہ کیا جائے. مریم نواز آڈیو لیک میں یہ کہتے ہوئے نظر آئی تھیں کہ میں نے ان سے بڑی گزارش کی تھی اور مجھے بڑی مشکل سے ان کو منانا پڑا. اب یہ ان کون ہے, یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ کس کو انہوں نے اتنے منت کر کے منایا کہ وہ اسحاق ڈار کو واپس ملک آنے کے لیے رستہ ان کا صاف کیا جائے؟ تو کیا اب نواز شریف کے لیے بھی انہوں نے کسی سے منت کی ہے تاکہ ان کے لیے رستہ صاف کیے؟ کیا انہوں نے کورٹ سے منتیں کی, یا پھر بیوروکریسی سے, یا مسٹر 13 سے؟ یہ ساری چیزیں ابھی سٹوری ڈیولپنگ ہے, سٹوری بن رہی ہے, لیکن یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ ان ساری آڈیو لیکس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ کیونکہ گورنمنٹ کے خلاف آ چکی ہے آڈیو لیکس, عمران خان کے خلاف بھی آڈیو لیکس آ چکی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اب
मिस्टर 13 के खिलाफ भी ऑडियो लीक्स आने वाली हैं। तो फिर जो हैकर है उसका पर्पस क्या है? क्या हैकर का पर्पस सिर्फ ये है कि हर हमारे जितने भी पब्लिक फिगर्स जो हमारी गवर्नमेंट चलाते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका असली चेहरा दिखाना हैकर का मेन मकसद है, या फिर मेन मकसद उसका कुछ और है? क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ अलाइंड है और सिर्फ न्यूट्रल अपने आप को जाहिर करने के लिए वो हर किसी की ऑडियो लीक रिवील कर रहा है? सो दीज आर सम क्वेश्चंस जो कि हमें ऑब्वियसली आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि इस ऑडियो लीक्स का फायदा सबसे ज्यादा किसको हुआ। लेकिन यहाँ पे एक सवाल जो एंड करते हुए इस शो का मैं उठाना चाहूंगी, दैट इज कि ठीक है ऑडियो लीक्स आ रही हैं, हैकर इज वेरी कॉम्पिटेंट कि उसने ये सब कर लिया, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूशल सिचुएशन है, बिकॉज हैकिंग इज नेवर अ गुड थिंग, क्योंकि आपकी प्राइवेसी हमेशा स्टेक पे रहती है, आपकी प्राइवेसी महफूज नहीं है। देर आर मैनी सीक्रेट्स नेशनल सिक्योरिटी के, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट के, विच कैन ऑल्सो बी रिवील्ड अगर वो हैकर जो है थोड़ा सा अपना स्टांस बदलने की कोशिश करे। अगर वो ज़रा सा भी, अगर उसके पास मुल्क के सीक्रेट्स हों, अगर उसके पास कोई स्ट्रैटेजी हो, कोई नेशनल सिक्योरिटी की बातें भी उसने हैक की हो, तो फिर अगर वो रिलीज़ कर दे तो इट्स नेवर अ गुड थिंग। सो हैकर का मोटिव क्या है और हैकर कौन है, वी डोंट नो, एंड प्रॉबली हैकर कौन है ये तो पता भी नहीं चल सके जब तक कि हमारी जिन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो एक अच्छा काम ना करें। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस ये भी हैं कि क्या सिक्योरिटी एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं इसमें, क्योंकि जहाँ तक हमें मालूम है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं, और उनके होते हुए प्राइम मिनिस्टर हाउस को एक नहीं बल्कि मल्टीपल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, और उनकी मौजूदगी में भी अगर ये सब हो गया है तो ये हमारे सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान भी है। तो अब देखना ये है कि फ्राइडे को मिस्टर 13 की कौन सी ऐसी ऑडियो लीक सामने आएगी, और इसके साथ ही साथ मजीद जो ऑडियो लीक्स पब्लिश करने का बात की है हैकर ने, और सारे नेगोशिएशंस गवर्नमेंट के साथ उसे कैंसिल कर दी हैं। एवरीबडी is waiting for those leaks. We have to see कि क्या रिवील होगा और क्या मुल्क में हमारे इनकलाब आ पाएगा इन सारे पॉलिटिशियंस और नॉन स्टेट एक्टर्स की हकीकत सामने आने के बाद।